کتنا عجیب لگتا ہے نا آج مسلمانوں کو سمجھانا کہ ہمارے بچے پھولوں کی طرح ہیں، اور یہ پھول صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہی مہک سکتے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں یہی مہک ان کی پہچان بن جاتی ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ماں باپ اپنے پھولوں سے اس مہک کو الگ نہ ہونے دیں، اور ہمہ وقت اسلامی تعلیمات سے ان کے اذہانوں قلوب کو معطر رکھنے کا سماع مہیا کرنے کا بندوبست کرتے رہیں۔ اس عارضی دنیا میں سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، واللہ باقی اور کوئی کامیابی نہیں، باقی صرف اور صرف بربادی ہے، اور ہر بربادی یہود و نصارہ کے سازشی نظام تعلیم سے جڑی ہوئی ہے جو اسکولوں، کالج اور یونیورسٹیوں میں دی جاتی ہے۔ یہود و نصارہ ہم پر کس قدر باریک بینی سے نظر رکھے ہوئے ہیں، آئے ذرا غور تو کریں۔ کل تک ہمارے وہ بچے جو اسکولوں، کالج اس وجہ سے نہیں جاتے تھے کہ استاد مارتا ہے، ٹیچر مارتا ہے، کان پکڑاتا ہے، اور اس وجہ سے بچے ڈر جاتے تھے اور کافروں کی تعلیم کا زہر پینے سے بچ جاتے تھے، مگر کافروں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کہ آج بھی غیرت ایمانی سے سرشار ہیں میری تعلیم نہ لینے کی وجہ سے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ آج جگہ جگہ اس نے سکولوں کے باہر لکھ کے لگا دیا ہے مار نہیں پیار، یعنی آج بچوں کو کافر اپنا زہریلا دودھ پلانے کے لیے باقاعدہ پورا بندوبست کیے ہوئے ہیں، مار نہیں پیار۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ بچہ جو استاد کی سختی نہیں جھیلتا اسے زمانے کی سختیاں جھیلنا پڑتی ہیں۔ جاگو مسلمانوں، جاگو، خدا کے لیے غور تو کرو کہ وہ مسلمان بچے جو سکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں نہیں جاتے تھے وہ اپنے والد کے ساتھ یا تو کوئی کاروبار میں مشغول ہو جاتے اور یا پھر کوئی ہنر سیکھ لیتے، مگر وہ غیرت ایمانی سے سرشار تھے۔ آج غور کیجئے کہ پڑھا لکھا شخص پڑھی لکھی بیوی کے ساتھ جب بازار جائے اور اس کی بیوی کو 4 لڑکے چھیڑ دیں تو اس بندے کی غیرت کیا جاگے گی؟ فقط یہ جاگے گی کہ رکو ابھی میں پولیس کو بلاتا ہوں۔ اور بیگم پڑھی لکھی کیا کہے گی؟ چھوڑے جانو، ان کا تو کام ہی یہی ہے، یہ تو لفنگے لوفر ہیں، ان کے منہ کیا لگنا، چلیں ہم اپنی شاپنگ کرتے ہیں۔ اور یہ مرد اور عورت کی غیرت پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف چلے جائیے، ذرا غور کیجیے گا، وہ بندہ جو کیلے مالٹے کی ریڑھی لگاتا ہے یا اسکول کالج کی تعلیم اس نے نہیں حاصل کی، اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ بازار میں گیا اور اس کی بیوی کو 4 بندے چھیڑ دیں تو سوچیں وہ کیا کرے گا۔ یہ ہے وہ غیرت کا معیار جو آج ہماری غیرت جو آج ہم سے سلب کر لی گئی، اور جو تعلیم پاتا جاتا ہے وہ انتہا درجے اور پرلے درجے کا بغیرت بنتا چلا جاتا ہے۔ جاگیے، خدا کے لیے جاگیں اور خود کو اس چیز کا احساس دلوائیں کہ ہمارا دین اسلام غیرت والا مذہب ہے، اور غیرت اس بندے میں ہی آئے گی جو دین اسلام کی تعلیمات سے روشن ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتے ہیں اے ایمان والو کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا۔ اب آپ خود سوچئے کہ اللہ کریم جو تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ کیا فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا۔ اب غور کیجئے آپ، اللہ اکبر۔ ہماری رہنمائی کے لیے اپنی مقدس کتاب میں کھول کھول کر ہمیں اللہ رب العزت نے فرمایا، مگر افسوس کہ ہم ہیں کہ سمجھنے کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پہ وضاحت آسانی کے ساتھ فرمائی کہ یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں بن سکتے۔ اپنے اللہ کریم کے فرمان پر کب عمل کرنا شروع کریں گے ہم لوگ؟ یاد رکھیں جو قوم علم سے محروم رہتی ہے وہ زمانے میں کسی بھی اہم کردار کو نبھانے سے قاصر رہتی ہے۔ اپنے علم، تہذیب و تمدن کو چھوڑنے والی قومیں غلامی کا توق گلے میں ڈالے گپ اندھیروں میں روشنی کی تلاش میں مارے مارے پھرتی رہتی ہیں۔ علم کی مثال روشنی کی سی ہے، اگر کسی تاریک کمرے میں سانپ بھی ہوں، بچھو بھی ہوں، دوسرے تکلیف دہ کیڑے مکوڑے بھی ہوں، اور آپ ان کو مارنے کے لیے، بھگانے کے لیے جتنی بھی تگ و دو کریں گے کامیاب نہ ہو سکیں گے، مگر صرف ایک چراغ جلا کر رکھ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ سب خطرناک اور جان لیوا حشرات خود بخود وہاں سے اپنا بستر گول کر لیں گے۔ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ اندھیرا ہی ان کی پناہ گاہ تھی۔ یہی کیفیت آج اسلامی معاشرے کی ہے۔ آج یہود و نصارہ کا سازشی نظام تعلیم اندھیرے کمرے میں پنپنے والے سانپوں، بچھوؤں اور کیڑے مکوڑوں کا زہر نکال کر نظام تعلیم کی صورت میں اس کا انجیکشن تیار کر کے ہماری نسلوں کو ہمارے ہی لوگوں سے لگوا رہا ہے کہ آج اس زہریلے انجیکشن سے کوئی اپنے لخت جگر کو بچا سکتا ہے؟ یہ زہریلا انجیکشن جو گلی گلی، محلے محلے، شہر شہر، گاؤں گاؤں
الغرض اسلامی ممالک کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے یہود و نصارہ اربوں خربوں ڈالر اور پاؤنڈ دے رہا ہے۔ کیا آج کوئی اس زہریلے انجیکشن کی ترسیل کو روک سکتا ہے؟ کبھی لمحہ بھر کے لیے ہی صحیح، خدا را سوچئے تو صحیح، ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی نسلوں کو بخوشی زہریلا انجیکشن لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ غور تو کیجئے کہ آخر ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے ارد گرد یہود و نصارہ کے سازشی نظام تعلیم کا جو جال بچھا دیا گیا ہے، کیا یہ سب تعلیمی ادارے پیسہ کمانے کے کارخانے نہیں؟ یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ کیا سرمایہ دار بیوروکریٹ کیا ان اداروں کی پشت پناہی نہیں کر رہے؟ کیا اس سازشی نظام تعلیم کے ذریعے سے ہماری نسل نو کو اچھا سنگر، اچھا بیوروکریٹ نہیں بنایا جا رہا؟ کیا یہود و نصارہ کے سازشی نظام تعلیم کے تحت چلنے والے یہ تمام تعلیمی ادارے اسلام کش تعلیمی ادارے نہیں ہیں؟ اسلامی تعلیمات ان اداروں میں اشک بلبل سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ بچوں کو مسلمان ہونے کا بے نام سا احساس دیا جانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ وہ نظام تعلیم جو مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے بہت ہی رحمت، عظمت اور برکتوں کے ساتھ عطا فرمایا، مگر افسوس کہ ہم نے اس کا دامن چھوڑ دیا۔ جو نظام تعلیم معرفت کی دہلیز تک نہیں پہنچاتا وہ اسلامی نظام تعلیم نہیں، کافرانہ نظام تعلیم ہے۔ علم تمہاری ایسی حفاظت کرتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے، مگر آج یہود و نصارہ کے سازشی نظام تعلیم کی ظاہری چمک دمک سے پوری امت مسلمہ سحر زدہ ہو چکی ہے۔ اس کے خوفناک نتائج جو روز روشن کی طرح ہم سب پر عیاں ہیں، کیوں ہم ان کو پیش نظر نہیں رکھتے؟ علم کو کوئی چرا نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے دنیا کی دولت سے کیا کام جس کے حلال میں حساب ہو اور حرام میں عذاب ہو۔ اسکول و کالج کی تباہ کاریاں آج ہر مسلمان پر روز روشن کی طرح عیاں ہیں، مگر کمال حیرت ہے کہ پھر بھی وہ سب خاموش ہیں۔ آخر کیوں؟ آخر کیوں کہ ہم مسلمان نہیں رہے؟ خدا کے لیے غور کیجیے۔ ایک حقیقت جسے امت مسلمہ کا ہر فرد جانتا ہے، 200 سال قبل امت مسلمہ کے صرف دینی تعلیم کے ادارے ہوا کرتے تھے جو مدرسہ، جامعہ، دارالعلوم کے ناموں سے جانے پہچانے جاتے تھے، مگر آج یہ سب اسکول، کالج اور یونیورسٹی اکیڈمیوں کی چکا چوند میں بند کیے جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالیے اور غور کیجئے کہ ہم نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہے تو کیوں ہم کافروں کی تعلیم خود ہی لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی دلواتے ہیں؟ خدا کے لیے تعلیمات اسلامیہ سے جڑ جائیں، اس لیے کہ ہم لوگ مسلمان ہی تو ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے اسلام کی تعلیمات کو نہیں پڑھنا تو پھر اور کس نے پڑھنا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔